اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3509 یہ حدیث یعنی 3509 نمبر حدیث ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ سب سے بڑا بہتان اور سب سے سخت جھوٹ کیا ہے۔ ناظرین، تین چیزیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سب سے بڑا بہتان اور سب سے سخت جھوٹ یہ ہے کہ آدمی اپنے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے۔ ناظرین، یعنی اپنا نسب چینج کر دے۔ نسب کو چینج کرنے کی بہت سی صورتیں ہیں۔ نمبر ایک، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی جو ہے وہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو کسی بڑی کمیونٹی کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے کہ جی میرا باپ تو ان میں سے تھا۔ ایک صورت تو یہ ہوتی ہے، یہ صورت کم ہوتی ہے، لیکن ہمارے ہاں جو بہت زیادہ صورتیں ہیں وہ دو ہیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کسی بچے کو اگر گود لیا ہے، ایڈاپٹ کیا ہے، تو ناظرین وہ شخص اس بچے کے باپ کے نام کے ساتھ، یعنی باپ کے نام کو ہٹا کر اپنا نام اس بچے کے نام کے ساتھ جوڑ دیتا ہے۔ ناظرین، یہ گناہ ہے۔ قرآن کریم میں ہے ادعوہم لآبائہم، اپنے بچوں کو ان کے باپوں کے نام کے ساتھ پکارو، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے اگر بچہ بڑے ہو کر اس کو پتہ ہے کہ میرا باپ کوئی اور ہے، اور وہ جو اس کا منہ بھولا باپ جسے کہتے ہیں تو اس کو اپنا باپ کہتا ہے، تو یہ غلط ہے۔ اچھا، ایک تو ہوتا ہے عرفاً، جیسے تایا ابو ہوتے ہیں تو تایا ابو کہتے ہیں، ابا کہتے ہیں، دادا کو ابا کہتے ہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن باپ کے نام کو ہٹا کر جو باپ اس کا نہ ہو اس کا نام لگا دینا، یہ گناہ ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹ بھی کہا اور بہتان بھی فرمایا۔ تو لہٰذا آپ کسی بچے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں تو سرپرست میں یا گارڈینز میں اپنا نام لکھوا لیا کریں، تاکہ اس کے حقیقی باپ کا نام اس کے نام کے ساتھ رہے۔ اور ناظرین، دوسری صورتیں اور بھی ہیں اسی میں جو خرابی آتی ہیں کہ لے پالک بچہ لے لیا، اب وہ بچہ کوئی اور رشتہ نہیں ہے تو وہ بڑے ہو کر ماں کے لیے غیر محرم بن جاتا ہے، بچی باپ کے لیے غیر محرم بن جاتی ہے۔ اگر کسی کو گود لیتے بھی ہیں تو قریبی رشتہ دار خاتون کا کوئی بچہ گود لیں، یا کم از کم یہ کہ پھر اسے مدت رضاعت میں کسی قریبی رشتہ دار کا، خاتون کا، بہن کا، اس طرح دودھ پلا لیں تاکہ اس کے ساتھ آپ کا رشتہ قائم ہو جائے۔ بہرحال دوسرا یہ ہے کہ کوئی شخص سید نہیں ہوتا اور اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کرتا ہے۔ ناظرین و سامعین، ایک چیز تو یہ ہے کہ باپ کے سوا کسی اور کو اپنا باپ کہے، یعنی اپنا نسب چینج کرے، سید نہیں ہے لیکن اپنے آپ کو سید ظاہر کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں اس وقت بہت زیادہ ہے۔ کوئی اپنے آپ کو سید کہتا ہے، ہم تو احترام کرتے ہیں، لیکن وہ اگر نہیں ہے تو وہ سخت گناہ گار ہوگا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھوٹ منسوب کر رہا ہے۔ دوسری چیز ہے کہ جو چیز اس نے خواب میں نہیں دیکھی وہ بیان کر رہا ہے۔ الٹے سیدھے اپنی بزرگی کو ظاہر کرنے کے لیے لوگ کتنے، حضرت مولا علی میرے خواب میں آ گئے، سیدنا صدیق اکبر میرے خواب میں آ گئے، غوث اعظم خواجہ صاحب میرے خواب میں آ گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ناظرین، الامان والحفیظ، جن کے خوابوں میں ایسی ہستیاں آتی ہیں تو وہ کہتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں، ان کا چہرہ، ان کی خاموشی
گواہی دیتی ہے۔ اور تیسری بڑی اہم چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایسی بات منسوب کرے جو آپ نے نہیں فرمائی ہو۔ ہم میسیجز کے ذریعے سوشل میڈیا میں کیا کچھ جو رسول اللہ علیہ السلام نے نہیں فرمائی ہوتی ہم احادیث منسوب کرتے ہیں۔ جیسے رمضان، جس نے رمضان کا چاند دیکھا اور کسی کو خوشخبری دی تو اس کے لیے جنت واجب ہے۔ رمضان بڑا مبارک مہینہ ہے، لیکن ایسی کوئی حدیث نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، تو اسے چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل اور اس کی آیت نمبر 103 ہے۔ 103 نمبر آیت ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجیے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ اسے جمیعاً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں جمیعا پڑھا جائے گا، اور آخر میں علامت وقف 103 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 103 یہاں پر کمپلیٹ ہو رہی ہے۔ ناظرین کتنے کلمات ہیں ذرا دیکھیے۔ فا ایک کلمہ، اراد دوسرا، ان تیسرا، یستفزا چوتھا، ہم پانچواں، من چھٹا، الارض ساتواں، اغرقنا آٹھواں، پھر اس کے بعد واو نواں، من دسواں، مع 11واں، جمیعاً 12واں۔ کل یہاں پر 12 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ فَأَرَادَ، فَأَرَادَ، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے۔ ان یستفز، ان میں نون ساکن ہے، اسے یستفزہ کی یا کے ساتھ ملائیں گے، یا کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہاں پر یرملون کا جو قاعدہ ہے وہ اپلائی ہوگا۔ ان یستفزہ غلط ہے، ان یستفزہم، ان یستفزہم من الارض، ہم میں میم ساکن ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے۔ من میں ناظرین اگر علیحدہ پڑھیں گے من ہوگا، لیکن ملا کر پڑھیں گے نون پر زبر ہوگا، اسے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ان یستفزہم من الارض، را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر، را ساکن کو پر کر کے پڑھا جائے گا۔ فا علیحدہ ہے، اغرقنا علیحدہ، ہو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے فاغرقناہ۔ ناظرین را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، قاف ساکن ہے لیکن یہاں پر قلقلہ ہوگا، آواز لوٹتی بھی محسوس ہوگی۔ فاغرقناہ، نون کھڑا زبر نہ اور نون الف زبر نہ دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے۔ اس کے بعد وا من، مع علیحدہ، ہو علیحدہ، ملا کر پڑھیں گے معہ۔ من میں نون ساکن ہے، اسے مع کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غنّے کے ساتھ ادا کریں گے، یہاں یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ ومن معہ نہیں، ومن معہ جمیعاً، دو زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے تو وقف کی صورت میں جمیعا پڑھیں گے۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے آج کا سبق ہم لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات اسماء افعال حروف تو ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَرَادَ ان یستفزہم من الارض فاغرقناہ ومن معہ جمیعا۔ آیت نمبر 103 ہے۔ اعراب لگاتے ہیں ناظرین۔ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُمْ مِنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا۔
اب آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کہ اسماء کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے ہم ضمیر، دوسرا ہے الارض، یہاں پر نمبر 1 آئے گا، تیسرا ہے من، یہاں پر بھی نمبر 1 آئے گا، چوتھا ہے جمیعہ۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں۔ ارادہ پہلا فعل، دوسرا ہے یستفزا، تیسرا ہے اغرقنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فا، دوسرا ان، تیسرا من، فا گزر چکا ہے، چوتھا واو۔ تو کل ناظرین 4 حروف ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیواؤں اور مسکینوں کی خبرگیری کرنے والا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، اور میرے خیال میں آپ نے فرمایا اس قیام کرنے والے کی طرح جو نہ تھکے، اور اس روزہ والے کی طرح جو روزہ نہ چھوڑے۔ وبارك وسلم ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ دیکھیں ناظرین کہ سب سے پہلے ہم اسماء لکھیں گے۔ تو پہلا اسم ہے ہم، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو یا منفصل ہو، ہم کی شکل میں ہوتی ہے۔ تو ناظرین اور متصل منفصل ہو تو صرف ہم کی شکل میں ہوگی، ہم یا ہم۔ اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں۔ جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر، دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ہوا ہو یہی۔ اس کا معنی ہوگا وہ سب، ان سب، انہیں۔ دوسرا اسم ہے الارض، ارض کہتے ہیں زمین کو۔ اچھا، بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض واحد ہے اور ارادن اس کی جمع ہے۔ تو ناظرین ارض کا معنی زمین، ارادن بہت سی زمین ہے، اور اسی کو اردو میں ہم ضاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، ارض اور اراضی، ٹھیک ہے نا۔ اور بہت سے ائمہ لغت کا یہ خیال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ارض اس میں جنس ہے، جب اس میں جنس ہوگا تو یہی ارض واحد اور جمع دونوں کے لیے یوز ہوگا۔ تو یہ ہم عام طور پر ارض اور اراضی اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو اسم ہے وہ ہے من۔ من جو ہے یہ اس میں موصول ہے، اور موصول کا معنی ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ چونکہ یہ اپنے ماقبل مابعد سے ملا ہوا ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس میں موصول کہتے ہیں، اور یہ ناظرین ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ اس کا معنی جو جس جسے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد چوتھا اسم ہے جمیعہ۔ جمیعہ کا معنی ہوتا ہے تمام، جمیعہ کا معنی ہوتا ہے سب، اور جمی کا معنی جمی بھی ہوتا ہے۔ میں نے جسے جمی افراد کو میں نے دعوت دی تھی اور سب کے سب آئے، تو یہ جمی عام طور پر ناظرین ہم اردو میں بھی استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد اب آپ دیکھیے ہم چلتے ہیں افعال کی جانب۔ تو پہلا فعل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے ارادہ۔ ارادہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے ارادہ کیا، اس نے ارادہ کیا۔ اور یاد رکھیں کہ اس کا مصدر ہے ارادہ، ارادتن، وقف کریں گے تو ارادہ ہوگا، تو اس کا مصدر ارادہ جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ناظرین جو اگلا اسم ہے، اگلا فعل ہے وہ ہے یستفزا۔ یستفزا، یستفزا اصل میں تھا یستفزو، استفزا یستفزو، استفازن، باب استفعال سے۔ تو فعل مضارع معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے وہ نکالتا ہے یا وہ نکالے گا۔ اب یہاں پر ان داخل ہے، ان جب فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو یستفزو آخر کو نصب دیتا ہے، تو زا پر جو پیش ہے وہاں پر زبر آ گیا، ٹھیک ہے، این یستفزا ہو گیا۔
اور دوسرا یہ کہ ان فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے، تو اس کا معنی کیا ہوگا؟ یہ کہ وہ نکال دے، یہ کہ وہ نکال دے۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلا فعل ہے اغرقنا۔ اغرقنا یہ بھی فعل ہے، فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی کیا ہے کہ ہم نے غرق کیا، ہم نے غرق کیا۔ اغرقنا ہم نے غرق کیا۔ اغرق یغرق اغراق باب افعال سے ہے۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہم چلتے ہیں حروف کی جانب۔ تو حروف میں پہلا حرف جو ہے وہ ہے فا۔ فا کا معنی پس یا تو ہے، اور قرینے کے اعتبار سے ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ دوسرا ہے ان۔ ان آپ جانتے ہیں کہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، آخر کو نصب دیتا ہے، اور فعل مضارع کو بمعنی مصدر کے کر دیتا ہے۔ تیسرا ہے من۔ من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من وعن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من وعن، اور یہ من تبیین کے لیے ہے، یہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، من وعن۔ اس کے بعد ناظرین اگلا جو یعنی حرف ہے وہ ہے واو۔ واو کا معنی ہے اور، واو کا معنی ہے اور۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل 11 کلمات ہیں، 4 جو ہے وہ اسماء ہیں اور 3 افعال ہیں، 4 اور 3 7 ہو گئے، اور 4 حروف، تو کل ملا کر 11 کلمات ہو گئے۔ 11 کلمات میں کل 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ ارض اور اراضی، نمبر 2 جمیع، نمبر 3 ارادہ میں ارادہ، اور نمبر 4 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ فا زبر فا، حمزہ زبر آ، را الف زبر را، دال زبر دا، فاراد، حمزہ نون یا زبر عین، یاسین زبر یس، تا زبر تا، فا زا زیر فز، زا زبر زا، عین یستفز، ہا میم، میم پیش ہم، میم زیر می، نون لام زبر نل، حمزہ را زبر ار، دا زبر دا، عین یستفزہم من الارض، دا زیر دی، من الارض، فا زبر فا، حمزہ غین زبر اغ، را قاف زبر رق، نون کھڑا زبر نا، ہا پیش ہو، فا اغرقناہ، واو زبر وا، میم نون، میم زبر مم، میم زبر ما، عین زبر آ، ہا الٹا پیش ہو، ومم معہ، جیم زبر جا، میم یا زیر می، عین 2 زبر عن، جمیعا، فاغرقناہ ومن معہ جمیعا۔ یہاں وقف کریں گے تو جمیعا پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو فرسٹ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، ارادہ اس نے ارادہ کیا، ان یہ کہ،
یستفزا وہ نکال دے، این یستفزا یہ کہ وہ نکال دے، ہم انہیں، من سے، الارض زمین، فا پس، اغرقنا ہم نے غرق کر دیا، ہو اسے، فاغرقناہ پس ہم نے غرق کر دیا اسے، وا اور من جو، مع ساتھ، ہو اس کے، یہ ہو ضمیر ناظرین ظاہر ہے کہ جس کو غرق کیا یہ اس کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ ہو ضمیر اس کی طرف لوٹ رہی ہے، جمیعاً تمام کو۔ ناظرین و سامعین یہ حرف با حرف لفظ با لفظ ترجمہ، اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا، پس فرعون نے بنو اسرائیل کو اس سرزمین سے نکالنے کا ارادہ کیا، سو ہم نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کو ایک ساتھ غرق کر دیا۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، انشاءاللہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور تفسیر ہم نے کل آیات کریمہ کی تلاوت بھی کی، یعنی پڑھی، آیت نمبر 90 سے لے کر 93 تک 4 آیات کریمہ، اور اس کے ساتھ ناظرین ہم نے ترجمہ بھی پیش کیا۔ ترجمہ میں ایک مرتبہ پھر پیش کر دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات رہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم ہرگز آپ پر ایمان نہیں لائیں گے حتیٰ کہ آپ ہمارے لیے زمین سے کوئی چشمہ جاری کر دیں، یا آپ کے لیے کھجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو، پھر آپ ان کے درمیان سے بہتے ہوئے دریا جاری کر دیں، یا جس طرح ہم آپ سے کہتے ہیں ہم پر آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، یا آپ اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے بے حجاب لے آئیں، یا آپ کے لیے سونے کا کوئی گھر ہو، یا آپ آسمان پر چڑھ جائیں اور ہم آپ کے چڑھنے پر بھی ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتیٰ کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں، آپ کہیے میرا رب پاک ہے، میں تو صرف ایک بشر ہوں جس کو رسول بنایا گیا ہے۔ ناظرین و سامعین کل ہم نے بتایا کہ امام ابن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ اب اس میں کیا ہوا کہ ناظرین بڑے بڑے سرداران قریش جو تھے وہ سب کے سب جمع ہوئے، اور یہ کون کون تھے اس پر بھی ذرا ہم بات کر لیں۔ ان میں نضر بن حارث اور اسود بن مطلب، زمعہ بن اسود، ولید بن مغیرہ، ابو جہل بن ہشام، عبداللہ بن امیہ، اور ابو سفیان بن حرب جو بعد میں پھر اسلام میں داخل ہوئے، عاص بن وائل، امیہ بن خلف، اور بڑے بڑے فاران قریش غروب آفتاب کے وقت جو ہے وہ جمع ہوئے کعبے میں۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ کسی کو بھیج کر حضور نبی کریم علیہ السلام کو بلاؤ اور ان سے اس دین کے متعلق بات کرو نا جس کی وہ دعوت دیتے ہیں۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے کہا کہ تمہاری قوم کے بڑے بڑے سردار یہاں موجود ہیں، اللہ کی قسم ہم تم کو یہ بتا رہے ہیں، عرب کے کسی شخص نے اپنی قوم کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا تم نے اپنی قوم کو نقصان پہنچایا ہے۔ تم نے ان کے باپ دادا کو برا بلا کہا، دین کی مذمت کی، خداؤں کو برا کہا، ان کے نوجوانوں کو گمراہ کر دیا۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے نا کہ انہوں نے گمراہ کیا معاذ اللہ، اور جماعت میں تفرقہ ڈالا، اور کوئی برائی نہ تھی جو تم نے ہمارے ساتھ نہ کی ہو۔ اگر تم نے یہ سب کچھ مال و دولت کے حصول کے لیے کیا ہے تو پھر ہم تمہارے پاس مال و دولت کا انبار لگا دیتے ہیں، ڈھیر لگا دیتے ہیں، حتیٰ کہ تم ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم اس کارروائی سے شرف اور بزرگی چاہتے ہو تو پھر چلو ٹھیک ہے، ہم تمہیں اپنا سردار بنا لیتے ہیں، اور اگر تم اس سے ملک اور سلطنت چاہتے ہو تو ہم جو ہے تم کو اپنا بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر کوئی خدا نہ خواستہ جن تم پر غالب آ گیا ہے تو ہم مال خرچ کر کے تمہارا علاج کروا دیتے ہیں حتیٰ کہ تم تندرست ہو جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، میں تمہیں جو دین اسلام کی
دیتا ہوں، اس سے میری غرض یہ نہیں ہے کہ تم سے مال حاصل کروں، نہ میں تم پر بزرگی اور بڑائی چاہتا ہوں اور نہ میں تم پر بادشاہت چاہتا ہوں، لیکن اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا، تمہارے پاس بھیجا ہے اور مجھ پر کتاب نازل کی ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں خوشخبری دوں اور ڈراؤں، بس میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچائے اور تمہاری خیرخواہی کی، بس اگر تم نے میرے لائے ہوئے دین کو قبول کیا تو وہ تمہاری دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے، اور اگر تم نے میرے پیغام کو مسترد کر دیا تو میں اللہ کے حکم کے مطابق صبر کروں گا حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آ جائے۔ کفار مکہ کا فرمائشی معجزات کو طلب کرنا۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تم ہماری پیشکش جو ہے وہ قبول نہیں کرتے تو سنو، ہمارے شہر سے تنگ کوئی اور شہر نہیں، نہ ہم سے زیادہ سخت کسی کی معیشت ہے، تم ہمارے لیے اپنے رب سے سوال کرو جس نے تم کو بھیجا ہے، وہ ان پہاڑوں کو دور دور ہٹا دے جنہوں نے اس شہر کو ہم پر تنگ کیا ہوا ہے، اور ہمارے شہر کو وسیع کر دے، اور ہمارے لیے ایسے دریا جاری کر دے کہ جیسے ملک کے شام اور عراق میں دریا ہیں، ہمارے مرے ہوئے باپ دادا میں سے کسی کو زندہ کر کے ہمارے پاس بھیج دے، اور قصی بن کلاب کو بھیج دے کیونکہ وہ سچا آدمی تھا، ہم اس سے تمہاری دعوت کے متعلق پوچھیں گے آیا تمہاری دعوت حق ہے یا باطل ہے، اگر اس نے تمہاری تصدیق کی اور تم نے ہمارا مطالبہ پورا کر دیا تو ہم تمہاری تصدیق کریں گے اور ہم جان لیں گے کہ اللہ کے نزدیک تمہارا کیا مرتبہ ہے، اور یہ کہ واقعی اللہ تعالیٰ نے تمہیں رسول بنایا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا ہوں، میں اللہ کے پاس سے تمہارا دین لے کر آیا ہوں، اور میں نے تمہارے لیے دین کا پیغام لے کر آیا ہوں، اور میں نے اپنا پیغام تمہیں پہنچا دیا، اگر تم نے اسے قبول کر لیا تو تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، میں معافی چاہتا ہوں، ذرا سا کھانسی بہت زیادہ آنا شروع ہو گئی تھی تو اس لیے بریک پہ جانا پڑا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کے اس بات پر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم نے اس سے مسترد کیا اس پیغام کو تو میں اللہ کی تقدیر پر صبر کروں گا حتیٰ کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کا حکم آ جائے۔ تو ناظرین، یہ آپ کا جواب تھا آپ علیہ السلام کا، اور پھر فرمائشی معجزات نازل نہ کرنے کی وجوہات کیا تھیں اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر دنیا کی کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، اسٹائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، جی کہاں سے؟ سائیوال سے۔ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راول پنڈی۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ باقی آپ نے صحیح پڑھا، فَأَغْرَقْنَهُ نہیں، فَأَغْرَقْنَاهُ، ناپ کو ذرا کھینچ کے پڑھیں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ سنائیے بیٹا۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأراد أن يستفزهم من الأرض
فأغرقناه ومن معه جميعا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹا جی پہ اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. میں پڑھتا ہوں، آپ اسے دہرائیں، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأراد فأراد ان يستفزهم ان يستفزهم من الارض من الارض من الارض فأغرقناه فأغرقناهم ومن معه ومن معه فمن معهم جميعا. جميعا. جزاک اللہ خیر. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. www.arYQTV.tv پر آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. اور ناظرین، ہمارا جو سوشل میڈیا ہے اس پر بھی آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہم خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیں کہ جو بھی ای پی دیکھنا چاہے تو آپ اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجئے. اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجئے. زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے. اے قرآن کے مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا.